السلام على یہ دختر خدیجہ کبریٰ کا حال تھا، جیسے غم حسین میں صغریٰ کا حال تھا۔ دختر رسول مدینہ تڑپتے تھے، جیسے پے حسین سکینہ تڑپ، یوں رات دل بدر کو جو روئی وہ شاکی ہوئے علی سے مدینے کے اللہ فاطمہ سے کہو اے ابوالحسن، جینے سے تنگ آئے ہیں حضرت کے ہر دل پہ شاق ہے یہ کرینہ حضور کا، کہیے تو چھوڑ جائے مدینہ حضور، کس وقت بارگاہ میں محشر بپا نہیں کہ نہ لاؤ آہو بغا، حضرت کے اہل شہر کو راہ ذرا وہ کھول مرزن ہے کہ جس کو گلا، اور کہیے کہ خادموں کا نعرہ کوئیے، یا شب کو بین کیجئے یا دن کو رو، اس دن سے گھر اشک بہاتی تھی فاطمہ، بہر بکا بقیے میں جاتی تھی ہے پدر کا نوحہ سناتی تھی روتی تھی چوکے چوکے جب آتی تھی اس پر بھی باغیوں نے یہ ظلم و ستم کیا، وہ نخل سایہ دار بھی چھپ کر کلا، تپ میں کبھی وہ گشتو کبھی نہ لاؤ، ہر بستر پہ چند رو رہی زارو نا، ایک دن جو گھر میں آئے ید اللہ نا، دیکھا کہ شاد بیٹھی ہے مخدومہ جہاں، کلثوم کو نہ غم ہے نصب تھے روتے ہیں، زینب کے بال دھونے کے سامان ہوتے ہیں، زینب کے بال
بال دھونے کے سامان ہوئے القصہ بہر طاعت حق مرتضی چلے مسجد کی سمت قبلہ ارض و سماء اور بچے نبی کی خبر پا بہر دعا اور زہرا چلی کے حجرے میں خیر الورا چلتی تھی آپ راہ رسول حجاز اور در بند کر کے گئی جانماز آئے اسماء کا یہ بیان ہے کہ آئی نہ کو صدا پر جب دیر ہو گئی تو میرا دل لڑا چلائی بار بار کے بنت مصطفیٰ اور پایا نہ کو جواب تو سر پھیٹ کر ہائے ہائے جنا کو بنتے پیغمبر چلے گئے اور سر پھیٹ سے میں حجرے کے اندر چلے آئے سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال پر وہ بولے نیند آ گئی پر وہ بولے نیند آ گئی شکر کے پر کھانا تو جلد کھا لو گے بھوکے ہو میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیے سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر بگار چادر زمین پہ پھینک چلائی بار پر بچے ہیں کو صبر دے اے میرے کے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں سار پیارو تمہاری پالے والی گزر گئی اور کھاؤ گے اس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی یہ فرقت رسول میں محمد صلی برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا بلند کر صلوات
ایک دفعہ مل کر درود پڑھ دیجیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين دون محمد آل محمد اللهم صل على محمد عزیزان گرامی ایام فاطمیہ کی مجالس کا آغاز ہے یہ اور خود ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ خود ایام فاطمیہ شہادت جناب سیدہ اس کی بنیاد ہے کہاں پر اور یہ سارا کا سارا واقعہ سلسلہ ہے کیا. بالکل جس طرح سے ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا ہے کیا, شہادت حضرت صدیق کبریٰ ہے کیا, اور ان تمام چیزوں کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں رسالت رسول خدا سے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آج پہلی مجلس میں وہ سورہ دخان کی 17ویں اور 18ویں آیت ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, ہم نے یقیناً اس سے پہلے امت مصطفیٰ سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا. اور اس کے بعد وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم, ان کے پاس قوم فرعون کے پاس ایک رسول کریم آیا تھا, ایک بڑا باعزت شریف النفس بہترین کردار کا مالک رسول آیا تھا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم, اور اس کے بعد اس نے آ کر کیا کہا ان ادو الی عباد اللہ, اے فرعون اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین, میں ایک ایسا رسول ہوں جو بڑا امانت دار ہوں. اگر بشر کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس کو کس کے ساتھ کہاں تک چلنا ہے تو بہت ساری مشکلات کا حل ہمارے پاس آ جائے گا. انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس دنیا میں ہے, کیوں ہے, کہاں سے ہے, کہاں جائے گا, اور ایک زندگی ہے جو بڑی بطالت کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے ہدف کے انسان گزارتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایسے انسان کو بتایا جائے کہ تمہارے سامنے ایک قبر ہے, قیامت ہے, برزخ ہے, ایک پوری اندھیری گھاٹی اور اندھیری وادی ہے کہ جس کا سرا جا کے کہاں پر ختم ہوگا تمہیں نہیں پتہ, تو وہ بہت مشکل سے یہ بات سنے گا کیونکہ خوفناک بات ہے, انجام بڑا ڈراؤنا ہے, بڑا بھیانک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہاں تک تو آپ نے بتا دیا, لیکن اس سے آگے کیا ہوگا یہ ہم نہیں بتا سکتے, یہ ہم اس بات کو واضح نہیں کر سکتے. یہ کب واضح ہوگی کہ جب آپ ان ہستیوں کے جملوں کو, ارشادات کو, فرامین کو دیکھیں گے کہ جن کا غیب سے تعلق ہے, جن کا غیب سے اتصال ہے, اور پھر وہ آ کر بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور قیامت اور قبر کا کیا سلسلہ. اگر آپ بشر کی زندگی سے برزخ, قبر, قیامت کو چھین لیں تو پھر آپ کو اتنی اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ اگر دنیا بنانے والے نے یہ دنیا بنا دی بغیر قبر, قیامت, برزخ کے, تو پھر اس کو یہ بہتر تھا کہ یہ کام نہ کرتا, کیونکہ یہاں پر جب سے خلقت بشر کا آغاز ہوا دنیا کی باغ ڈور کبھی کسی ڈھنگ کے آدمی کے ہاتھ میں آپ نے دیکھی نہیں. پروردگار یہی دنیا اگر بنانی تھی تو کیا ہم نے تو اس سے کہا تھا کہ یہ سارے سلسلے تمام بنو عباس, بنو امیہ, اور جا کر آپ جناب علامہ جمیل مظہری کے کلام کو پڑھیے, وہاں پر ان کی خدا کے ساتھ ایک گفتگو ہے کہ تو نے پروردگار عالم یہ کام کیا کیا. تو اگر دنیا یہی ہے اور ایک مقصد پر جا کر ختم نہیں ہوگی تو پھر ایسا خدا جو اس طرح سے کام کرے یقیناً وہ پرستش کے لائق نہیں.
پرستش کے لائق وہ ہے کہ جو اس دنیا کے بعد اپنی پوری حکمت کے ساتھ بشر کی کمی بیشی کا بڑے اچھے طریقے سے سدباب کرے، اور جو حق یہاں پر غصب ہوا، جو جتنے حقوق یہاں پر لوٹے گئے، جتنے حقوق یہاں پر پامال ہوئے، اس سے کہیں زیادہ بہترین انداز میں ان حقوق کو لوٹا کر دے اور صاحبان حق کو بہترین زندگی عطا فرمائے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اب یہ تو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ زبان میں طاقت بھی تو جو برزخ کے بارے میں گفتگو کرے، وہ آپ کو بتائے گا کون کہ دیکھو یہ دنیا اس طرح سے نہیں، ایک اور بھی چیز ہے۔ یہ ایک گفتگو، پھر آگے بات چلے گی۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، ایک اور بات جو میں کہوں خطبے کے حوالے سے اور جناب سیدہ کے حوالے سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب رحمان کا شیطان سے ٹکراؤ، عقل کا جہل سے ٹکراؤ۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو بات صحیح ہے، اور یہ کہاں کہاں پر وہ آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کہ جب آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا، قرآن میں 10 کی جگہ پر 8 یا 7 جگہوں پر یہ بات موجود ہے۔ تو وہ قصہ ختم ہوا، خدا نے آپ کے سامنے آیات موجود ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پروردگار ہم ہیں، خدا نے کہا کہ علم دیا اور پھر سجدے میں گر جانا، وہ تمام واقعات آپ کے علم میں ہیں۔ خدا کے علم اور خدا کی مشیت اور حکمت کا مقابلہ کسی حکمت سے عاری، حکمت سے خالی اور انتہائی نابلد ان پڑھ انسان سے کبھی خدا کا مقابلہ نہیں ہوا۔ خدا کا مقابلہ ہوا ہی وہاں پر ہے جہاں مد مقابل اپنے آپ کو کسی مقام پر سمجھ رہا تھا۔ کس بات پر کوئی سمجھے گا؟ اصل میری جرت ہے کہ میں کسی بہت بہترین ڈاکٹر کے سامنے اپنے علم کو جھاڑوں؟ نہیں۔ کسی بہترین انجینئر کے سامنے کہوں مجھے بھی انجینئرنگ آتی ہے؟ نہیں۔ وہ ایک مقام ہوگا کہ جہاں پر میں کسی مولانا کے ساتھ تو بھیڑ سکتا ہوں، تو کسی انجینئر کے ساتھ نہیں بھیڑ سکتا، کسی ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا۔ تو انسان ایک مقام پر ہے۔ تو یہ سلسلہ چلا، رسالت کی صورت میں آیا، اور رسالت کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، امامت کی صورت میں آیا۔ تو واقعہ فتق خطبہ جناب سیدہ دلیل ہے اس بات کی کہ بشر عقل و شعور کی کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے وہی سے نہیں ٹکرا سکتا۔ لیکن جو سیدہ کے سلسلے میں ایک بڑا بھیانک ظلم ہوا، وہ یہ ہوا، میں کہتے ہوئے گزر جاؤں گا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی تھی، خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھا، کہا فَبِعِزَّتِكَ کا پروردگار تیری عزت کی قسم، پروردگار تیری رحمت اور تمام جنت اور جہنم اور خالقیت اور رازقیت اور ربوبیت، بھائی ہو تم کسی مقام پر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تمہیں ہم نے اجازت دے دی کہ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، قیامت تک کے لیے ان کا امتحان تو بہکا سکتے ہو۔ یعنی حکمت کسی مقام پر تھی، خدا سے ٹکرائی، باطل ہو گئے، مردود ہوا، رجیم ہوا، ملعون ہوا، اور عالم قدس سے نکال دیا گیا۔ لیکن سیدہ کے ساتھ یہ جو بڑا بھیانک ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ سیدہ نے فرمایا حتیٰ نبع خامل الاقلین وحضر فنیق المبتلین، گمناموں میں جو بے حیثیت تھا وہ میرے سامنے گفتگو کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر مصائب سیدہ کے بارے میں آپ کیا گفتگو کریں گے؟ لہٰذا یہ جو بشر کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا، یہ مت سمجھیے کہ بشر اور انسان خدا سے ٹکرا رہا ہے اور یہ تمام مسئلہ ہو گیا، نہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ، امامت، امیر المومنین کی ولایت، یہ ان لوگوں کے خلاف بھی ہے، یہ ان سے بھی ٹکراتی ہے کہ جو اپنے آپ کو وحی الہی کے سامنے کسی مقام پر سمجھے۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ بہرحال خیر اس کو میں نے اشارہ کیا کہ آپ کے سامنے بتاؤں، تبھی سیدہ کس جوش و جذبے کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ، کس حرارت کے ساتھ، کس تکلیف اور درد کے ساتھ سیدہ نے اپنے خطبے کو ارشاد فرمایا۔ لہٰذا یہ جب خطبہ ہم پڑھیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے۔ امیر مومنین کے سلسلے میں ایک حدیث ہے رسول خدا کی، جو رسول خدا نے اپنے بارے میں فرمائی اور پھر جناب امیر کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح سے انی قاتلت علی التنزیل، علی میں نے قرآن کے نازل ہونے پر جنگ کی، اور تم تقاتل علی التعویل، تم قرآن کے معانی پر جنگ کرو گے۔ یعنی جب میری جنگ ہوئی تو اس بات پر ہوئی کہ تم رسول نہیں ہو، تو میں نے جنگ کی، سمجھایا، بتایا کہ دیکھو میں رسول ہوں، مجھ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، میرا تعلق عالم غیب سے ہے، میرا تعلق خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہے، میں نے اس بات پر جنگ کی۔ لیکن اب تم سے جو جنگ کرے گا وہ کون جنگ کرے گا؟ وہ جنگ کرے گا جو قرآن کو تو مانتا ہے لیکن اپنی عقل کے مطابق قرآن کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے قرآن کے معنی۔ فرمایا تقاتل علی التعویل، علی تم قرآن مجید کی
تفسیر پر جنگ کرو گے، قرآن مجید کے معانی پر جنگ کرو گے، قرآن کی تشریح پر جنگ کرو گے۔ تو لہٰذا واقعہ عاشورہ ہو، جناب سیدہ کی شہادت کا واقعہ ہو، اور دیگر تمام ائمہ کے سلسلے میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، وہ فکر بشر کا ٹکراؤ ہے کس کے ساتھ؟ فکر پروردگار کے ساتھ، پروردگار کی حکمت کے ساتھ، پروردگار کے علم کے ساتھ۔ اور جناب سیدہ جس طرح سے بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم تمہیں تمام چیزیں بتا رہے ہیں، تم اس راستے کو اکیلے طے نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جب میں نے آپ کے سامنے برزخ کی بات کی اور خوف کی بات کی، تو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ خوف کو دور کیسے کیا جائے۔ سمجھانے کی کوشش کروں گا، سمجھیے گا آپ اس کو کہ خوف کو دور کیسے کیا جائے، اور بقیہ 4 مجلسوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس تک ہو سکے گا بات کو میں پھیلانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب خوف کی بات آئی تو جناب سیدہ کا یہ جو خطبہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ فدق، یہ تھوڑا سا اس میں ایک مسامعہ ہے، اور اتنی باریکی کے ساتھ شاید یہ عبارت درست نہ ہو، کیونکہ شہزادی نے آ کر باقاعدہ جو گفتگو کی ہے وہ آ کر کی ہی حاکم سے ہے۔ کہاں وکیل استغاثہ، کہاں وکیل صفائی، کہاں پر قاضی، کہاں پر عدالت۔ لہٰذا جناب سیدہ کے فدق کے واقعے کو آپ بڑی حساسیت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ دیکھیے۔ سیدہ نے اس واقعے کو بعنوان عدالت قبول ہی نہیں کیا، سیدہ نے بعنوان کورٹ قبول ہی نہیں کیا۔ سیدہ کے اس واقعے سے نوجوان کہتا ہے اگر ایسا تھا تو وہاں کیوں گئی، کیونکہ صاحب عدالت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ قبول کریں۔ سیدہ نے اس انداز سے قبول ہی نہیں کیا، ادھر سے یہ دعویٰ تھا کہ ہم عدالت منعقد کر رہے ہیں، سیدہ کی طرف سے نہیں مانا گیا کبھی اس بات کو۔ یاد رکھیے گا اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ۔ کہاں پر براہ راست قاضی فریق بن کر آتا ہے، کہاں پر براہ راست قاضی آ کر گفتگو کرتا ہے۔ لہٰذا سیدہ نے جو گواہوں کو لانے کو کہا گیا، جو تمام کے تمام واقعات ہوئے، یہ دباؤ ڈالا گیا، اور سیدہ کو رہتی دنیا تک کے لیے اپنے دعوے کی حقانیت کو فکر بشر کے مطابق پیش کرنا تھا، تاکہ ہم اور آپ دلیل لا سکیں، تو پھر اس کے بعد بات بڑھی آگے۔ ورنہ سیدہ نے جو گفتگو کی اپنی میراث کے بارے میں، وہ بہت مختصر انداز میں کی ہے۔ اصل میں جو گفتگو کی توحید کے بارے میں کی ہے، رسول خدا کی رسالت کے بارے میں کی ہے، خلقت رسول خدا کے بارے میں کی ہے، کلمہ توحید کے بارے میں کی ہے، اور اس کے بعد عرب کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر دعویٰ اتنا آسان ہوتا تو شہزادی آتی اور آ کر کہتی کہ بھائی یہ میرا مسئلہ تھا، دے دو، واپس کرو۔ سیدہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کیوں کی؟ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو بی بی وہاں پر اس واقعے کو لے کر آئی تھی، اس دعوے کو لے کر آئی تھی، وہ توحید کے سلسلے میں بھی تم سے تو چھوڑ دو، اس وقت جتنے بھی رسول خدا سے علم حاصل کرنے والے تھے ان سے کہیں آگے تھی، اور تم اپنی ذات کو تو چھوڑ دو، رسول خدا کے بارے میں جو گفتگو قرآن مجید بڑے سربستہ انداز سے کر کے گزر گیا، بی بی نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے، جس طرح سے بی بی نے گفتگو فرمائی کہ سماہ قبل ان اشتبہ لہ، پروردگار عالم نے رسول خدا کا نام رکھ دیا تھا اس سے پہلے کہ رسول خدا دنیا میں تشریف لاتے۔ ابتعثہ، رسول خدا کو مبعوث اور رسالت کر دیا تھا، تمام نورانیت عطا کر دی تھی اس سے پہلے کہ دنیا میں آتے، اور فرمایا اذ الخلائق فی الغیب مقرونہ و بنہایت العدم مقرونہ، جب تمام کی تمام مخلوق کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اگر خدا تھا اور خدا کے بعد کوئی تھا تو وہ میرے بابا رسول خدا تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بی بی فرمانا کیا چاہتی ہے؟ یعنی بی بی 1 گھنٹہ پورا کرنا چاہتی ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ یا بی بی چاہتی ہے کہ صاحب سب ہو جائے کہ بڑی بہترین گفتگو فرمائی؟ یعنی تمہارے سامنے کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ وارث علوم رسالت اور امامت موجود ہے، بلکہ ہم پلہ امامت موجود ہے۔ اس انداز سے گفتگو فرمائی جناب سیدہ نے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیدہ نے اس بات کو ثابت کیا، کہیں پر لفظ نہیں کہا کہ دیکھو جو تمام کے تمام کام ہوئے تو صنف نازک سے، صنف نسواں سے، لیکن جذبات کی آمیزش کہیں نہیں دیکھیں گے آپ اس خطبے میں۔
پوری کی پوری مدلل مستدلل برہان عقل اور شعور کے ساتھ گفتگو دیکھیں گے. یعنی کل یہ کوئی کہے کہ یہ واقعہ ہوا اس نے نعوذ باللہ پیر پٹکتے ہوئے آ گئے اور گفتگو کی, بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے خدا کی توحید پر, پھر رسول خدا کے بارے میں, پھر کلمہ توحید کے بارے میں, پھر عبادتوں کے بارے میں, اور اس کے بعد پوری تمہید کو قرار دینے کے بعد پھر اس کے بعد آ کر میراث پر گفتگو فرمائی. جب میراث پر گفتگو فرمائی تو فدق اصل میں میراث تھا ہی نہیں, تو پھر جناب سیدہ نے میراث پر کیوں گفتگو فرمائی؟ جب فدق میراث تھا ہی نہیں تو میراث پر کیوں گفتگو فرمائی؟ اس کی وجہ یہ کہ صرف معاملہ فدق کا نہیں تھا, کچھ اور زمینیں اور اراضی اور مالکیت بھی تھی سیدہ کی کہ جو سیدہ کے ہاتھ سے نکال دی گئی تھی. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میراث تھی. فدق ان میں سے ایک باغ کا نام تھا جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے. لہذا یہ بھی آپ ایک اپنے ذہن میں سمجھیے اور اس کو رکھیے. اور پھر اس کے بعد جب جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی تو اب میں وہ 2-4 جملے سیدہ کے خطبے سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پھر اگر آپ دیکھیں اس خطبے کے اندر جو فکر بشر وحی کے مقابلے میں آ رہی ہے, یہ فکر بشر وحی کے مقابلے میں آتی کیوں ہے؟ ایک انتہائی فاسق و فاجر انسان آئے تو بات واضح ہے, انتہائی بد کردار انسان آئے رسول خدا سے ٹکرائے, امامت سے ٹکرائے تو بات واضح ہے. گمراہی کی بات کہاں پر ہے کہ جہاں پہ پیشانی پہ سانپ پڑا, سجدے کا نشان ہو, سر پہ امامہ ہو, کندھے پہ ابا ہو, یہ آ کر ٹکرائے تو آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. سیدہ نے صرف اندھیرے کو روشنی سے متمائز نہیں کیا ہے, بلکہ اگر آپ کے ذہن میں توہم آئے کہ کہیں اور پر بھی روشنی ہے, قیامت تک کے لیے اس کو بھی جدا کر کے چلی گئی. اور بڑے خوبصورت انداز سے جب سیدہ نے 27 یا 28 واجبات کو گنوایا ہے خطبے کے اندر, ایک نماز کو یوں واجب کیا, شرک کو یوں حرام کیا, چوری کو اس وجہ سے حرام کیا, والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری کو اس وجہ سے, تمام کی تمام چیزیں بتائیں. اس میں 2 جملے امامت کے بارے میں بتائے اور ہماری امامت کی کیا حیثیت ہے اور ہماری اطاعت کی کیا حیثیت ہے. ہماری امامت کو پروردگار عالم نے واجب کیا کس لیے اور ہماری اطاعت کو واجب کیا کس لیے. اگر امامت پر گفتگو کر دیتی بات واضح ہو جاتی. اطاعت کا بھی ذکر کیا, امامت کا بھی ذکر کیا. فرمایا وَجَعَلَ إِمَامَتَنَا نِظَامًا لِدِينِهِ وَطَاعَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. بخدا انسان مائکروسکوپ لے کر بیٹھے اور اس خطبے کا مطالعہ کرے. 18 برس کے سن میں اس بی بی نے کس طرح سے گفتگو فرمائی. فرمایا خدا نے ہماری امامت کو واجب کیا تم پر تاکہ دین اس کا برقرار رہے, اور فرمایا ہماری اطاعت کو واجب اس لیے کیا کہ تم مختلف گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ امت کی جو شان ہے وہ کب تک باقی رہے گی؟ نماز ایک سی ہو, روزہ ایک سا ہو, دین کے طور طریقے ایک سے ہوں, تب تک شان باقی رہے. آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, میں ادھر. آپ ڈبکی لگا کر وضو کریں دریا میں وضو کر کے. آپ 13 ذی الحج کو صاحب قربانی کریں, میں 18 ذی الحج کو. ایک عجیب سی ایک ہڑباؤں مچی ہوگی, عجیب سا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو فرمایا جب تک ہماری اطاعت کرو گے دین ایک مقام پر رہے گا, لوگ کہیں گے یہ ایک دین کے ماننے والے ہیں. لہذا جعل طاعتنا امانا من الفرقہ, تفرقے سے بچے رہو گے. اور اگر میں اس کو اور گہرائی میں, ہماری اطاعت اگر کرو گے تو دنیا میں بھی ایک مقام پر رہو گے, آخرت میں بھی ایک مقام پر رہو گے. رسول بھیجی محمد آل محمد. محمد اور محمد صلوات. اور پھر یہ جب گفتگو فرمائی اور پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب کے بارے میں گفتگو فرمائی. فرمایا کہ ابتعثہ اللہ اتماما, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں مبعوث کیا رسول خدا کو؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا رسول خدا کو اس لیے کہ انفاذن کا مطلب کیا ہے؟ یہی نافذ کرنا, امپلیمنٹیشن کرنا, جاری کر دینا. عظیمتاً علی امضاء حکم. عظیمہ کا مطلب کیا؟ عظیمت. آپ نماز میں قنوت پڑھیں کہ نہ پڑھیں مرضی آپ کی, لیکن آپ نماز میں الحم کو نہیں چھوڑ سکتے. تو سورہ الحم کی تلاوت عظیمت ہے.
قنوت جو ہے وہ رخصت ہے. قنوت پڑھا نہیں پڑھا, لیکن نماز میں الحم کیا ہے؟ عزیمت ہے. تو عزیمت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, فرمایا عزیمتاً لانفاذ امر. پروردگار عالم نے جو میرے بابا کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ جو اس کا امر ہے اس کو وہ پورا کر کے رہے گا, اس کا ارادہ اٹل ہے. تو خدا کے اٹل ارادے کو عملی جامہ زمین پر میرا بابا پہنائے گا. اور اس کے بعد فرمایا عظیمتاً علی امزائے, اور پھر انفاذاً لمقادیر رحمتہ. خدا نے میرے بابا کو زمین پر بھیجا اس لیے کہ نافذ کر سکے پروردگار عالم کے مقادیر رحمتہ. مقادیر کیا ہے؟ مقادیر جمع مقدار کی. رحمت آپ کے سامنے ہے, رحمت کا معنی یعنی رحم دلی, یعنی ترحم, یعنی دل میں اچھے جذبات آنا. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, میں دیکھ رہا ہوں یا سمجھ گیا ہوں تو آپ کو وہ چیز دے دوں. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, اگر آپ کے دل میں ترس ہے, رحمت ہے, تو آپ کہیں گے کہ مولانا کو پیاس لگ رہی ہے, ترس آیا, ہم نے پانی دے دیا. یہ رحمت جانوروں کی نسبت بھی ہو سکتی ہے, انسانوں کی نسبت بھی ہو سکتی ہے. فرمایا لمقادیر رحمتہ. جو پروردگار اپنی رحمت کی تمام مقداروں کو پورا کرنا چاہتا تھا, پروردگار جب پورا کرنا چاہتا تھا تو اس نے اس رحمت کی تمام مقداروں کو پورا کرنے کے لیے میرے بابا کو بھیجا. مجھے یہ بتائیے 23 برس میں خدا عز و جل جو لا منتہا ہے اس کی کون سی تمام رحمتیں پوری ہو گئیں؟ سوال ہے نا, کیا رحمتیں پوری ہوئی اور کس طرح سے پوری ہوئی رحمتیں؟ میرا سوال ہے آپ سے, کیسے پیغام نہیں پہنچا پورا سرکار 23 سال میں؟ پورا افریقہ مسلمان ہو چکا تھا. نہیں, وہ بعد میں آنے والے مسلمان پورا کریں گے. یعنی وہ مسلمان جو اپنے دائیں کو بائیں سے نہیں پہچانتے, پیٹھ پہ چھیٹ پڑے تو ان کو پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ نجس ہے, یہ رسول یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کام کا آغاز کروا رہا ہے آدم سے, ختمی مرتبہ بنا رہا ہے رسول خدا کو, اور پھر کہہ رہا ہے کہ اب کیونکہ مسلمان اتنے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دے دو, دین کو یہ پھیلائیں گے. تو مولانا وہ دلیل آیت نہیں, کچھ دلیل آیت نہیں, اس سوال کا جواب دے دیجیے. تو 23 برس میں کون سی مقدار پروردگار کی مقدار رحمتوں کی پوری ہوئی؟ تو سرکار اگر رسول خدا نہ ہوتے, سیدہ نہ ہوتی, کف مرتضی نہ بنتی, اگر کف مرتضی نہ بنتے حسن حسین نہ آتے. جناب سیدہ کا اشارہ ہے کہ اگر میرا بابا نہ ہوتا, حسن حسین علی سے لے کر سید ساجدین محمد باقر جعفر صادق, اور آخر میں رحمت کس مرحلے پر پہنچے گی اپنی چوٹی پر؟ حضرت حجت ابن الحسن کی صورت میں. تو کہاں پر رحمت ہے کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اب دیکھیے شب شہادت نہیں ہے تو مجھے یہ ذرا بچے بھی بیٹھے اور تھکے ہوئے ہیں, تو یہ سب تو ایک جملہ عرض کرنے دیجیے. کیا نہیں, فلاں ملک میں مسلمانوں کا امیگریشن بہت بڑھ گیا ہے, تو پریشان تھے لوگ کہ کس طرح سے امیگریشن کو روکیں, کیا پالیسی وضع کریں. تو ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ بہت آسان ہے, مجھ سے پوچھتے کہنا نا آپ نے کوئی کورس کیا, ڈگری ہے, پی ایچ ڈی ہے؟ کہنا نہیں, بہت آسان بات ہے. کیا کہ کسی بھی ملک, مسلمان ملک کی کیبنٹ کو اس ملک کی کیبنٹ سے ریپلیس کر دیں, 6 مہینے میں خود ہی امیگریشن رک جائے گی. تو سرکار آپ کی حالت یہ ہے ہماری کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کسی مقام پر نہیں کھڑے ہوئے. بنیادی ترین رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان جہاں پر رہ رہا ہو وہاں پر عدل و انصاف ہو, یہ ایک بنیادی چیز ہے. لہٰذا بار بار آپ کو حضرت حجت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما و جورا. رسول خدا کو پروردگار عالم نے بھیجا تھا رحمت للعالمین کی رحمت کو دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لیے. یہ کب جاری و ساری ہوئی, کس طرح سے جاری و ساری ہوئی؟ کبھی جاری و ساری نہ ہو سکی. کب جاری و ساری ہوگی؟ یملأ الارض عدلا وقسطا, جب 12واں آئے گا اور پروردگار عالم کے عدل سے دنیا کو بھر دے گا. لہٰذا آپ توجہ رکھیے,
کہ جناب سیدہ جو گفتگو فرما رہی ہیں یہ نوجوان اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ حضرت حجت کے ظہور کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے میرے بابا کو بھیجا. جب میرے بابا دنیا میں آئے تو تسلسل چلا امامت کا. کس کے ذریعے امامت کا تسلسل چلا؟ جناب سیدہ کے ذریعے، امیر المومنین کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد رسول خدا کی حدیث کہ زمین کو عدل و انصاف سے وہ بھرے گا. کون بھرے گا؟ میرا بیٹا ہوگا. اسمہ اسمی خلقہ خلقی، اس کا نام میرا نام ہے، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے. یعنی وہ میں ہوں اور میں وہ ہے، وہ جیسا نہیں ہے. تو سیدہ نے آپ کو اتنے چھوٹے سے جملے میں امامت کے پورے تسلسل کو بیان فرما دیا. لہٰذا آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس خطبے کو پڑھیے، امامت کے تسلسل کو سمجھیے کہ سیدہ کس طرح سے گفتگو فرما رہی ہیں. اور پھر فرمایا جناب سیدہ نے اس طرح سے بھیجا میرے بابا کو. اور پھر فرمایا فقام بالناس بالہدایہ وانقذہم من الغوایا. میرا بابا رسول خدا قیام کیا معاشرے میں. کس طرح سے قیام کیا؟ قام بالناس بالہدایہ، ہدایت کے بیڑے کو لے کر اٹھے. وانقذہم من الغوایا، ان کو گمراہی سے نجات دی. اب کس طرح سے رسول خدا کو نازل کیا پروردگار نے؟ جناب سیدہ کا جملہ سنیے. فرمایا کہ جب رسول خدا کو بھیجا تو میں نے بتا دیا آپ کو کب بھیجا. اور پھر فرمایا کہ فرع الامم فرقا فی ادیانہا وکفا علی نیرانہا عابدتا لاوثانہا. جب میرا بابا آیا تو میرے بابا نے دیکھا تمام دنیا کی جو قوم ہے یہ مختلف ادیان میں بٹ چکی ہے اور وکفا علی نیرانہا، یہ عبادت تو کر رہی ہے. خوب توجہ کیجیے گا. وکفا جمع عاکف کی. عاکف کہاں سے نکلا؟ اعتکاف سے. جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر آ کر جم جاتے ہیں، 3-4 دن کے لیے نہیں ہلتے. فرمایا عبادتیں تو کر رہے تھے لیکن ان کی تمام عبادتیں ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے عبادت جہنم تک لے کے جائے. کب عبادت جہنم سے بچائے گی؟ کہ جب کسی صاحب عصمت کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہوگا. وکفاً علی نیران عابدۃ لاوثانہا، یہ اپنے اپنے بتوں کی پرستش میں مشغول تھیں. تو اور اس کے بعد پھر میرے بابا نے آ کر فانقذہم اللہ، میرے بابا کے ذریعے پروردگار عالم نے میرے بابا کے ذریعے ان کو تمام کو ان بری عادتوں سے، ان بری عبادتوں سے بچایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کس طرح سے. عجیب جملہ ہے جناب سیدہ کا. فکشف عن القلوب بہمہا، میرے بابا نے آ کر دلوں پر جو گہری تاریکی پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹایا، بچایا میرے بابا نے. وجل عن الابصار عماہا، میرے بابا نے آ کر آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹایا. اب یہ جو پردوں کو ہٹایا میرے بابا نے آ کر تمام کے تمام کام کیے. اور پھر یہ رسالت کی تبلیغ کی گفتگو فرمائی جناب سیدہ نے کہ دلوں کے پردوں کو ہٹایا، آنکھوں سے آنکھوں کے پردوں کو ہٹایا. یہ آنکھوں کے بارے میں بات کیوں کی؟ دل کے بارے میں بات کیوں کی؟ واقعی یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت کے جو جملے ہیں، جب تک آنکھ کوئی چیز نہیں دیکھے گی دل اس اطلاعات کی، اس انفارمیشن کی پروسیسنگ نہیں کر سکتا. جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، مشاہدہ نہیں کریں گے، آبزرو نہیں کریں گے، دل آپ کا نہیں سمجھ سکتا. لیکن آپ نے دیکھا، لیکن دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بری صفات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے. میں دیکھوں گا لیکن میں نہیں سمجھ پاؤں گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے بھی پردے ہٹیں اور دل سے بھی پردے ہٹیں. قرآن مجید نے کیا کہا کہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، انہا لا تعمل، ان کی آنکھیں نابینا نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل نابینا ہو چکے ہیں. تو دونوں مرحلوں پر سیدہ نے اپنے بابا کی زحمتوں کو بتایا. اب یہاں تک اگر آپ آ چکے تو چلیے دوبارہ اس آیت کی طرف کہ جہاں پر جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں آ کر یہ گفتگو فرما رہے ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے اے امت مصطفیٰ تم سے پہلے فرعون کی قوم کا امتحان لیا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس ایک بڑا کریم، باعزت، شریف النفس، کریم النفس رسول آیا. اس نے آ کر کہا ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ مجھے دے دو خدا کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، میں خدا کا بھیجا ہوا فرستادہ رسول ہوں، بڑا امانت دار ہوں. تو آپ خوب توجہ کیجئے، پہلے 2-4 منٹ آپ کے لوں اس آیت کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ یہ آیت اس کا خطبے سے تعلق کیا ہے. جناب موسیٰ آ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم سے امتحان لیا تمہارا اے امت مسلمہ، ہم نے تم سے پہلے جناب موسیٰ کی قوم کا امتحان لیا جو قوم فرعون تھی. ان کے پاس ایک رسول آیا، اس نے آ کر
فرعون سے کہا کہ خدا کے بندوں کو مجھے دے دو. اچھا بندے ہیں خدا کے, آپ کو کیوں دوں؟ پہلے یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. انی لکم رسول امین, دیکھو میں وہ رسول ہوں جو امانت دار ہوں. تو یہ بندوں کو مانگا جا رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی پرورش ولایت الہیہ کے بغیر ناممکن ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ ہمارے ذریعے چلتا رہے گا, سخت گمراہی میں ہے. لہٰذا 10ویں امام نے اسی بات کو صاحب کے سامنے پیش کیا کہ وَبِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَ اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا, بنیاد آپ کے دین کی ولایت اہل بیت. فرمایا صرف اور صرف آپ کی محبت کے ذریعے ہم دین سیکھتے ہیں. یہاں پر فلانا مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں مجلس, یا فلانا مولانا صاحب یا فلانا خطیب, یہ چیز ایک بہانہ بن سکتی ہے, لیکن اگر دلوں سے محبت اہل بیت چلی جائے تو آپ کسی بھی طور کسی بھی فرش پر نہیں آ سکتے. لہٰذا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو مجھے دو, تو یہاں سے اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ درد اور اذیت کیا ہے جناب سیدہ کو. جو غم ہے جناب سیدہ کا وہ کیا ہے کہ میرے بابا کے جانے کے بعد خدا کی قیمتی ترین شے یعنی ولایت الہیہ کے ساتھ رابطے کو توڑا جا رہا ہے. اگر ولایت کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا تو جناب موسیٰ کی طرف جا کر دیکھیے آپ کے جناب موسیٰ کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں. مولانا یہ اس کا مطلب تھا کہ بنی اسرائیل کو مجھے دے دو, میں نکل کے چلا جاؤں. تو جناب موسیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ خدا کا میں وہ رسول ہوں جو امانت دار ہوں, یعنی خدا کے بندوں کو جب تم مجھے دو گے تو ان کی روح کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, ان کی جسم کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, ان کے اخلاق اور کردار کی, ان کی بندگی کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. یعنی در حقیقت شخصیت انسانی کا جو پھل, یہ جو پودا, یہ جو درخت تناور ہوتا ہے, اور شخصیت انسانی جو کمال کے مراحل پر جاتی ہے, یہ بغیر ولایت اور عصمت سے رابطے کے نہیں جا سکتی. ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے ذرا. لہذا کیونکہ سبب بنا ہے, فتح کے بی بی گھر سے تشریف لائی ہیں, لیکن بنیاد ہے اس کا خطبہ ولایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جناب سیدہ کا مدعا, جناب سیدہ کا مطمع نظر وہ یہ کہ انسان کو ولایت کے ساتھ جوڑا جائے, انسان کو وصی پیغمبر کے ساتھ جوڑا جائے, انسان کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ غدیر کے ساتھ جوڑا جائے. ایک درود پڑھے ذرا محمد آل محمد. لہٰذا جناب سیدہ نے اس خطبے کے اندر جناب امیر کے فضائل کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے, اس خطبے میں جناب رسالت مآب کے فضائل کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے. اپنے فضائل کے بارے میں شاید ایک جملہ اگر کہا جائے تو اسے بیان فرمایا. اچھا, اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو میں اشارتاً ایک بات کر لوں, وہ یہ کہ کہ میں نے کہا شروع میں آپ کے سامنے کہ برزخ کا سفر ہے یہاں سے دنیا کے بعد. اس سفر کی تیاری کس طرح سے اور کیا کی جائے, ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے میں اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ ولایت سے رابطہ کس حد تک ہونا چاہیے, اور ولایت سے آپ کا جو جڑنا ہے وہ کس طرح سے جڑے. ولایت کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے بڑا آسانی کے ساتھ. جناب امیر المومنین بڑے اچھے انسان تھے, نہج البلاغہ پڑھیے. آپ یورپ میں رہتے ہیں, شمالی امریکہ میں رہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, آپ جناب امیر کی نہج البلاغہ پر عمل کر سکتے ہیں. خط جو مالک اشتر کا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جناب امیر المومنین جیسا انسان کہ جو مذہبی نہیں ہے, عین مذہب ہے, عین دین ہے, وہ جب مالک اشتر کو خط لکھ رہا ہے دو جملے مذہبی اس میں نہیں لکھے جناب امیر نے, سوائے نماز کب پڑھاؤ. یہ بہت عجیب بات ہے. اور یعنی جناب امیر اس سوچ کے خلاف ہے. جب حکومت کی مسند پہ بیٹھو تو لوگوں کو بیوقوف بناؤ, دین ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر, یہ نہیں ہو سکتا. جناب امیر سے زیادہ کوئی مذہبی ہے؟ پورا خط طویل و عریض لکھا ہے, وہاں پر آپ کوئی مذہبی بات بتائیے مجھے کہ مالک دیکھو, جانا گھروں میں دیکھنا جا کر کہ کون کیا کر رہا ہے, سڑک پہ جانا یہ کیا ہو رہا ہے, فلاں چیز. عجیب عجیب طرح سے خط لکھا. تو آپ اس خط کے اوپر کوئی بھی شخص عمل کر سکتا ہے. ٹیکس ایسے دو, ٹیکس ایسے دو, فوج کو اس طرح سے چلاؤ, پولیس اس طرح سے, بیوروکریسی اس طرح سے, تعلیم اس طرح سے, تمہاری رعایا اس طرح, تمہارے ایڈوائزرز کون ہونے چاہیے.
خاندانوں کو کس طرح سے دیکھو جا کر کے ان کو اپنے نزدیک کرو، یہ سب لکھا ہے. آپ مسلمان نہیں، آپ اس خط پہ عمل کر سکتے ہیں. تو درحقیقت ولایت کے آپ ایک پہلو پر عمل کر رہے ہیں. جناب امیر ہیں تو ولایت کے ایک پہلو پہ آپ عمل کر رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں جناب امیر آپ کو بتانے کو دنیا میں اس طرح سے رہنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں ہوں تو سکھ، ہندو، ایتھیسٹ، لیکن جس طرح سے علی نے بتایا دنیا کو اس طرح سے سمجھوں گا میں. تو بالآخر ایک شعا تو پڑ گئی نا آپ کے وجود پر. یہ بھی ولایت ہے. یہ بھی ہے کہ بس آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا دین کو، نماز، روزہ، حج، عمرہ جناب امیر سے سیکھ لیا، کیجئے اور جناب امیر کا احترام کیجئے. یہ بھی ایک ولایت ہے. ایک یہ ہے کہ چلے جائیے زیارت پر، جناب امیر کی دسترخوان بچھا دیجئے، مجلس ماتم کیجئے، یہ بھی ولایت ہے. کون سی ولایت جناب سیدہ بیان کرنا چاہتی ہے خود میں؟ مطلب اچھے آدمی تھے مان لو میرے شوہر کو، کس سطح پر؟ یہ جناب امیر سے خود پوچھیے. اور عجیب روایت نقل کی ہے جناب امیر نے. راوی آتا ہے کہتا ہے کہ یا علی، اچھا عجیب دلچسپ نکتہ ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کی، جناب امام صادق علیہ السلام کی عامہ معصومین علیہ السلام کی اگر یہ لفظ درست ہو کہنا، ایک نفسیاتی کیفیت ہے، روحانی کیفیت ہے، ذہنی کے جو بھی آپ لفظ استعمال کریں. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جناب امیر کی زندگی میں اور سائل پوچھتا ہے، امام کہہ سکتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ ایسا ہوا تھا، ہمارے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس ایک آدمی آیا تھا. یا امام صادق آپ امام ہیں؟ کہیے کہ میں بتا رہا ہوں. کہا کہ نہیں، ہمارے جد علی بن ابی طالب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جہاں موقع ملے آپ نام جناب امیر المومنین کو زندہ رکھیے. حسین بن علی، کیا نام ہے تمہارا؟ یزید نے پوچھا. کہا کہ علی. اوما قتلنا علی، ہم نے تو علی کو مارا تو ہے کربلا میں. کہا کہ وہ میرا دوسرا بھائی تھا. کہا تو تم دونوں کے نام علی ہیں؟ کہا کہ ہم سب بھائیوں کے نام علی ہیں. اور جناب سید الشہداء سے ملتا ہے کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے سب کے نام علی رکھتا. لہذا یہ ایک بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے نام کو زندہ کرنا. اب ہر شخص اپنے حالات کے حوالے سے. تو راوی کہتا ہے کہ میں گیا جناب امیر المومنین کے پاس. میں نے کہا یا علی یہ بتائیے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کُلًّا بِسِیمَاهُم، یہ سب کو پہچانیں گے چہرہ دیکھ کر. یہ کون ہے؟ اچھا قرآن سرکار، میں آپ کی خدمت میں بات کروں، جب تک آپ جھک مار کے ناک رگڑ کے اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آئیں گے قرآن کی آیت بولے گی نہیں. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. بھائی علی الأعراف رجال، آپ میرا نام لے لیجیے، کیا ہے؟ جھوٹ بولنے میں کوئی نقصان تھوڑی ہے. آپ کسی بھی بنو امیہ کے بادشاہ کا نام لے لیجیے، آپ کسی مفسر کا نام لے لیجیے، کسی محدث کا نام لے لیجیے، کوئی آپ کی زبان نہیں پکڑ رہا. لیکن سرکار ان صفات کو کہاں سے لائیں گے جو قرآن بیان فرما رہا ہے؟ لہٰذا جب راوی نے آ کر پوچھا علی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، مرد ہوں گے، سب کو پہچانیں گے چہرے کے ذریعے. تو کسی کا نام لیا جا سکتا ہے، کسی کا بھی، بڑے پڑھے لکھے مفسر محدث کا. لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے یعرفون کلا بسیماہم، یہ شکل دیکھتے ہی پہچان لیں گے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جبریل کو بھیجے گا کہ جبریل کان میں بتاتے رہو کہ یہ جو ہیں کیسے ہیں، یا علم آئے گا اس وقت. خدا فرما رہا ہے کہ ہم ایک علم دیں گے ان کو، ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ یہ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ ہے کون. اچھا یہ کیوں پہچانیں گے؟ حکومت ان کی ہے کیا؟ حکومت تو قیامت کے دن خدا کی ہے. یہ پہچانے یا نہ پہچانے، آپ ہیں کون؟ آپ خدا فرما رہے رجالون، کچھ مرد ہوں گے. تو یہ امت مصطفیٰ کے ہوں گے یا امت مصطفیٰ سے باہر کے ہوں گے؟ مصطفیٰ کی امت کے ہوں گے. اگر امت مصطفیٰ کے ہوں گے تو پروردگار یا تو مالک یوم الدین ہے یا یہ مالک یوم الدین ہے. کیونکہ اگر ان کے پہچاننے کا کوئی عمل دخل نہ ہوتا تو ذکر کیوں کر رہا ہے؟ خوب توجہ. تو راوی کے ذہن میں یہ سوالات تھے.
راوی آیا تفسیر فرات ابن ابراہیم کوفی، بصائر الدرجات، اصول کافی، ان 3 کتابوں میں نقل ہے یہ روایت۔ گفتگو کہاں سے چلی تھی ہماری کہ آپ کو جناب امیر کو کیسے پہچاننا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب ایتھیسٹ ہیں، آپ مالک اشتر کے خط کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں، بہترین حکومت چلے گی آپ کی۔ آپ نہج البلاغہ کو پڑھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں، بے دین ہے، کسی دین کو نہیں مانتے، بہترین حکومت چلے گی۔ اور میں نے تمام کے تمام 4 یا 5 مراحل آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ جناب امیر کو کس طرح سے مان کر ان کے اقوال پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیدہ کس انداز سے بتانا چاہتی ہیں، اہم مسئلہ یہ ہے۔ فرمایا کہ ہمارے دادا کے پاس بھی آیا تھا، کیا کہنے دادا کے اور کیا کہنے پوتے کے، کہا کہ دادا کے پاس بھی آیا تھا۔ راوی نے پوچھا تو فرمایا کہ دیکھو جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ جو رجال ہیں یہ ہم ہیں، ہم آراف پر ہوں گے اور دیکھتے ہی پہچانیں گے۔ توجہ کیجئے گا خوب، 3 مختلف معنی بتائیں جناب امیر نے، ہر معنی پچھلے معنی سے زیادہ گہرا۔ فرمایا کہ جس کو ہم پہچانیں گے وہ جنت میں جا سکے گا۔ رک جائیے، یا علی ابھی آپ نے فرمایا جس کو ہم پہچانیں گے، تو کیا کوئی ایسا ہے جس کو آپ نہ پہچانیں؟ کوئی ایسا نہیں۔ تو پھر پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا من عرفنا ہو وعرفنا، جس کو ہم پہچانے اپنی مہر ولایت کی بدولت۔ گزر تو رہا ہے یہ ہمارے سامنے سے، ہم جانتے ہیں شبر ابن ذوالجوشن ہے، یہ پسر سعد ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، فرعون ہے، پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو پہچانتے ہیں ہم، لیکن ہماری ولایت کی مہر نہیں ہے۔ فرقہ میں بچے بیٹھے ہیں، آپ سے یہ پروڈکٹ کہاں کی ہے؟ جاپان کی۔ کہا کہ نہیں، آپ پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ مانا پہچان لیے تو نہیں کیوں کا مانا وہ جو مہر ہوتی ہے نا اس پر، وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پہچاننے کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کہاں کا بنا ہوا ہے، اور یہ جاننے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں کا نہیں ہے جہاں کا آپ سمجھ رہے ہیں۔ لہذا جب یہ تمام کے تمام لوگ جناب امیر کے سامنے سے گزریں گے، 12 اماموں کے سامنے سے گزریں گے، ان کی حیثیت کیونکہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے، اور کس طرح سے سمجھیں گے، کس طرح سے جانیں گے؟ آراف پر کھڑے ہو کر من عرفنا ہو وعرفنا، جو ہم کو پہچانے گا امامت کے طور سے، ہم اس کو پہچانیں گے ولایت کے طور سے۔ لہذا خوب توجہ کیجئے، نمازی ہیں آپ جی، پرہیزگار جی، روزہ جی، حاجی، عمرہ، اعتکاف، تمام کی تمام چیزیں جی، آپ ہیں، بالکل ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ سوال مطلب اس کا تو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ اس کو کب پتا رہتا ہے کہ آپ اس کے ہیں۔ لہذا فرمایا چلیے 10ویں امام کے پاس۔ فرمایا 10ویں امام نے زیادہ جامعہ کبیرہ میں، آپ وہ یہاں پر اردو بولتا ہے، کوئی سرائکی بولنے والا بیٹھا ہے، کوئی پنجابی، بلوچی، کو پشتو، سندھی، مجھے کیا 10 زبانیں بولنے والے بیٹھے ہیں۔ 4-5 زبانوں والوں کو تو میں جانتا ہوں جو دکھ رہی ہیں شکلیں مجھے، مانا ہم اس جگہ سے ہیں، ہم اس جگہ سے ہیں، ہم اس جگہ سے ہیں، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم گھر میں پڑھتے ہیں۔ سرکار یہ سارے آپ کی چیزیں ہیں، بالکل بہت اچھی بات ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن 10ویں امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کا طر امتیاز ایک ہے، وہ یہ المعروفین بتصدیقنا ایاکم، اے مولا امام علی نقی، اے ائمہ معصومین، علی ابن ابی طالب سے لے کر حضرت حجت تک، آپ سب کو مخاطب ہو کر جامعہ کبیرہ میں یہ کہتے ہیں المعروفین، ہم وہ ہیں جس کو خدا عرش، کرسی، لوح، قلم، غور فرما رہے ہیں، ہم کو خدا جانتا ہے، ہم کو عرش جانتا ہے، ہم کو لوح جانتی ہے، ہم کو قلم جانتا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جتنے ملائکہ جانتے ہیں، جنت کی حوریں پہچانتی ہیں، غلمان پہچانتے ہیں، جہنم کا داروغہ پہچانتا ہے۔ مولانا یہ اس میں بڑی کون سی بات ہے، وہ تو سب کو پہچانتے ہیں، ہم کو پہچانتے۔ سنیے اپنے 10ویں امام کی زبانی اور ماتم کیجئے اپنا کہ روایات سے دور جا کر آپ نے کیا کھو دیا۔ فرمایا 10ویں امام نے المعروفین بتصدیقنا ایاکم، اے آئمہ ہم کو عالم غیب میں جو ہماری مہر لگی ہے ہمارے وجود پر، وہ یہ ہے بتصدیقنا ایاکم کہ ہم آپ کی امامت کی گواہی دیتے ہیں۔
جس طرح سے پوتا حضرت صادق آل محمد کوئی موقع ہاتھ سے ضائع جانے نہیں دیتے، اپنے دادا کے نام کو زندہ کرنے کا مومنین کو حکم دیا گیا کہ دیکھو آخری موقع جو ہے نا 12 اماموں کے نام کو یاد کرانے کا، غسل دیتے وقت تلقین پڑھاؤ، کفن دیتے وقت تلقین پڑھاؤ، 3 منزل ہے تو تلقین پڑھاؤ، قبر میں اٹھ کر تلقین پڑھاؤ۔ اب مٹی ڈل گئی، سب چلے گئے، تلقین پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ دیکھو موقع ہاتھ سے ضائع مت جانے دینا۔ کس بات کا؟ کہ تمہارا مردہ ان کی تصدیق کو لے کر عالم برزخ میں داخل ہو۔ کس درود پڑھے محمد آل محمد۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے سب سے پہلے کہ سیدہ لے کر کیوں چلی ہے رسول خدا کے وجود کو، کہ جب تمام کی تمام مخلوق اندھیرے میں تھی، عدم کے کوئی نہیں تھا، اس کا فائدہ ہوگا کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے مخلوقات الہی کو خلق کیا رحمت کی بنیاد پر۔ یہ رحمت الہی جو سب سے پہلے جس نے ٹھاٹے ماری، جو جوش میں آئی، وہ تم میں سے کوئی اس کی نظر میں نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو میرا بابا تھا۔ یہاں سے پر سیدہ لے کر چلیے اس مقام کو، اور اس کے بعد فضائل رسول خدا بیان کیے۔ یعنی تم سمجھو ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جو ازل سے پروردگار کی رحمت کا مستحق ہے، استحقاق رکھتا ہے، حقیت رکھتا ہے، عنایت الہی ہمارے اوپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے فضائل کے بعد کہ کہیں لوگ عبادت سے غافل نہ ہو جائیں، 27-28 عبادتیں بیوی نے وہاں پر بیان فرمائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور پھر اس کے بعد جب بیوی نے تمام عبادتوں کا ذکر کیا، آخر میں آ کر عجیب جملہ کہہ دیا۔ اچھا آخر میں کہا، شروع میں نہیں کہا، شروع میں فرما دیتی، آخر میں کہا۔ جب تمام عبادتوں پر، تمام سے مطلب 28 کے قریب 29 کے قریب عبادتوں پر اور حرام چیزوں پر گفتگو کی جو اسلام میں منع ہے اور جو اسلام میں واجب ہے، عقائد بھی اس میں بعض ہیں، بعض اعمال بھی ہیں، گفتگو کر لی۔ تو جب گفتگو ختم فرمانے لگی بیوی تو فرمایا کہ دیکھو عبادتوں کے بعد فرمایا کہ نحن محل قدس، عبادتیں کرنی۔ اب یہ میرا جملہ شہزادی کا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے جوڑ رہا ہوں۔ عبادتیں کرنی، غافل مت ہو جانا کہ مرکز طہارت الہیہ ہے کہاں پر؟ تمہاری نمازوں میں طہارت ہے، تمہارے روزوں میں طہارت ہے، مرکز طہارت الہیہ کہیں اور ہے۔ اگر عبادتوں کے ذریعے وہاں سے جڑ گئے تب آسمان کا سفر کر سکو گے۔ یہ میرا جملہ بیوی کا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا۔ نحن محل قدس، ہم پروردگار کی قداست اور طہارت کا مرکز ہے۔ اور فرمایا وَنَحْنُ وَسِيلَتَهُ، اور ہم اس کا وسیلہ ہیں، فی خلقہ، اس کی مخلوق میں اگر اس تک جانے کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ ہم ہیں۔ فرمایا کہ ابتغا منفس، تو خدا نے پھر بی بی نے آیت پڑھی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اور پھر فرمایا وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، اگر قرآن خدا کی مخلوق کے درمیان تم کسی کو اس کا وسیلہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام عبادتوں کو بیان فرمانے کے بعد وسیلے کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو عبادتیں کرتے وقت غافل مت ہو جانا وسیلے سے۔ تمام عبادتیں گنوا دی، لیکن بنیادی ترین چیز جو مرکز طہارت پروردگار ہے، اگر پنجتن کی مودت و محبت ہے، اگر 12-5-14 کی مودت و معرفت ہے، تو تب وہاں پر جا کے طہارت آئے گی اور تمہاری نماز، تمہاری عبادتیں، تمہاری توحید وہاں پر قبول ہو سکے گی۔ یا علی آپ آراف پر کھڑے میں تو آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ ہم جیسے انسان ہیں تو ہم نے آپ کو نہیں مانا، اس میں کیا ہے؟ نماز بڑی بہترین پڑھی، روزہ بڑا بہترین رکھا، تمام عبادتیں بڑی بہترین کی، تو چلا جائے جنت میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اگر آراف پر ان مردوں کو کھڑا کر کے، جن رجال کو، جن مردوں کو خدا نے کھڑا کیا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ سب کو چہرے سے پہچانتے ہوں گے، تو یہ پہچاننے کے بعد کوئی اثر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی اثر نہیں ہوگا تو خدا نے کیوں نعوذ باللہ فضول میں کھڑا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اثر ہوگا۔ اگر اس اثر کو سمجھنا ہے تو چلیے اس اثر کی طرف، اے لوگوں جو کرنا ہے کر لو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کچھ صاحبان ایمان ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں جس عمل کو انہوں نے دیکھا ہے، آخرت میں اس کی گواہی دیں گے۔ جب صراط پر ان کے سامنے سے گزرو گے، جب آراف پر ان کے سامنے سے گزرو گے، تو پھر اس کے بعد جناب ابی نے فرمایا جس کو ہم پہچانیں گے ان صفات کے ساتھ، یدخل، اسے ہم داخل کریں گے، داخل ہوگا جنت میں ہمارے ساتھ۔
اور پھر دوسرا معنی فرمایا کہ ہم آراف پر کھڑے ہوں گے، اور اس سے ایک اور گہرا معنی یہ فرمایا، دیکھو وہ آراف ہم ہی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ آراف پر ہم کھڑے ہوں گے، دوسرا معنی فرمایا کہ وہ آراف ہم ہی. اب یہ آراف ہم ہی ہیں. اس پر انشاءاللہ کل اگر گفتگو کر سکا میں تو مزید کریں گے اسی پر کہ آراف ہم ہی ہیں. بہرحال آپ کا بڑا وقت لیا، اور یہ کہ ولایت کو کس طرح سے جناب سیدہ سمجھانا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھیے حقیقت ولایت کو. اور اس شدت کے ساتھ یہ آپ سے کیوں کہا گیا کہ آئمہ کے دشمن کا رتی برابر بھی تعلق تمہارے دل میں نہ ہو. یہ بڑا آسان سا میرے خیال سے جیومیٹری کا مسئلہ ہے صاحب. 0.0001 اسکوائر انچ اگر دشمن جناب امیر کی مودت ہے تو اس کا مطلب 0.0001 اتنی ہی جناب امیر کی مودت نہیں ہے نا وہاں پر. اگر نہیں ہے تو جو آراف پر مہر چیک ہوگی اس کا مطلب ہے ڈیفیکٹو ہوگی، ورنہ اتنی سی سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے کتنی سی سے کچھ ہوگا کتنی سے نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن حکم یہ آپ کو دیا گیا ہے کہ مودت کو خالص کرو. لہٰذا آخری جملہ اور پھر مصائب کی طرف آؤں کہ مولانا یہ دیکھیں اتنے سالوں سے تو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، مل کیا گیا ہم کو، قوم وہیں کی جو کہ تو کھڑی ہے. دونوں باتوں پر مجھے اعتراض ہے. پہلی بات، قوم جو کہ تو وہاں پہ نہیں کھڑی. آپ اس شہر کے اندر فلنتھراپسٹ دیکھ لیجئے کتنے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. کیا آج 75 سال پہلے ایسا ہی ہو رہا تھا؟ نہیں. قوم جو کہ تو وہاں نہیں کھڑی. خامیاں ہزاروں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوم ہماری آگے نہیں بڑھ رہی. ایک بات. دوسری بات، ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم نوبیل پرائز لینے والے ہم مولانا صاحبان تربیت کرتے ہیں؟ یہاں پر ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ والا العراف رجالن، یہ جو مہر ہے نا المعروفین بتصدیقنا، ہمارا کام ہے ولایت کی گفتگو کرنا کہ آپ کا عقیدہ ولایت مضبوط ہو سکے. اب صاحب وہ فزکس کیسے پڑھائی جاتی ہے، کیمسٹری کیسے پڑھائی جاتی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ آپ جا کر پڑھیے کالج یونیورسٹی میں. یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے آپ بڑی اچھی طرح سے کہ جو چیز جس چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے اس کو سمجھیے، اور اس کے بعد اس سے وہی توقع رکھیے کہ یہاں پر آپ کو ولایت، امامت، معارف اہل بیت، تعلیمات اہل بیت یہ بتائی جائے. بہرحال آپ لوگوں نے برداشت کیا، مجھے طبیعت ایسی ہے، دعا کیجیے آپ یہ مسئلہ حل ہو جائے. درود پڑھیے محمد آل محمد. تو اس ولایت کو خالص کرے انسان، اور ولایت کو خالص کرنے کے بعد پھر برزخ کا سفر، آراف کا سفر، اور تمام چیزیں جو مولا نے فرمائی. ہم جس بیوی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، مصائب کے بیوی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں سیدہ کے مصائب کا آغاز ہوا ہے رسول خدا کے جانے کے بعد. یہ اگر تاریخ کو بڑے غور سے پڑھا جائے تو میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ کب سیدہ نے سکھ کی زندگی گزاری ہے. یہ سیدہ نے خود گفتگو کی ہے اس کے اوپر خطبے میں. یعنی بچی کو جب ہوش آئے کسی کو اور وہ دیکھے کہ ہم شیب ابی طالب محاصرے میں ہیں، نہ کوئی ہم کو کھانا بیچ سکتا ہے، نہ ہم کسی سے کھانا خرید سکتے ہیں. ماں کو دیکھے کہ درخت کے چھلکے کھائے، غربت کا یہ عالم، ملیکۃ العرب، نان شب کی محتاج ہو جائے. جب شیب ابی طالب میں گئے 2 برس کی تھی جناب سیدہ، جب محاصرہ اٹھائے تو 5 برس کی، 3 برس رہی. اتنا شدید محاصرہ تھا کہ جناب ابو طالب اس کے بعد وفات پا گئے، جناب خدیجہ وفات پا گئی، جو 3 برس تکلیفیں دیکھی، اس کے بعد جانبر نہیں ہو سکے. یہ دونوں ہستیاں بچ نہیں سکیں، جو خطرناک ترین، تکلیف دہ ترین حالات تھے. ان حالات میں جناب سیدہ نے 3 برس زندگی گزاری. جب محاصرہ ہٹا تو سیدہ، اب وہ محاصرہ ہٹ گیا، زندگی معمول کے مطابق، لیکن ایک دفعہ دیکھا ماں کو کہ بستر شہادت سے، بستر علالت سے جا لگی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا 5 سال کی بچی ہے. 5 سال کا جو لفظ میں نے کہا آپ سے، دل پر تیر چلے ہوں گے آپ کے یقیناً. کبھی سوچیے 5 سال کی بچی، یہ وہی سن ہے جب بیٹی نے سیدہ کے تابوت کو رات کی تاریکی میں دیکھا. جناب زینب کی بھی یہی عمر تھی 5 برس کی کہ جب تابوت اٹھائے جناب سیدہ کا.
شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب رات کی تاریکی چھائی اور جنت المعلیٰ میں دفن کر کے آ گئے رسول خدا، اب دیکھیے بیٹی بھی ختم نبوت کی ہے اور رسول خدا رحمت للعالمین، آہستہ آہستہ رات کی تاریکی چھائی، اب بیٹی ہے شرم و حیا کا پیکر۔ ایک دفعہ تلوزو بے ابیہا، تلوزو کا مطلب یہ ہے کہ بچے کبھی آ کر لاڈ کرتے ہیں باپ کے ساتھ، کیا کرتے ہیں؟ پیروں سے لپٹتے ہیں۔ کبھی آ کر ابا کو پکڑتی تھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، اور ایک سوال کرتی تھی، یا ابا این امی، بابا رات کا وقت ہو چکا ہے، تاریکی چھا چکی، میری ماں کہاں پر ہے؟ رسول خدا سر جھکائے چپ کے کیا جواب دیں کہ تمہاری ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے۔ رسول خدا ایک عجیب کرب کے عالم میں، خدیجہ سے جتنی الفت تھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے، کوئی گھر میں نہیں جو تعزیت دے سکے۔ بیٹی یہ سوال کرے تو کیا کرے؟ ایک دفعہ خدا سے برداشت نہیں ہوا، جبریل کو بھیجا، جاؤ فاطمہ کو ہمارا سلام کہو اور فاطمہ سے کہو کہ تمہاری ماں خدیجہ آسیہ اور مریم کے ساتھ جنت میں ہے، بڑے سکون کے ساتھ ہے، بہشتی میووں کے ساتھ وہاں پر ہم نے رکھا۔ جبریل آئے، سیدہ کو سلام پہنچایا، جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ سیدہ سے کہیے کہ ماں جنت میں بڑی پرسکون طریقے سے نعمتوں کے ساتھ ہے۔ سیدہ کے دل کو قرار آ گیا۔ اس کے بعد شیخ عباس قمی نے نہیں لکھا کہ فاطمہ نے پوچھو کہ میری ماں کہاں ہے، جب جبرائیل نے آ کر کہہ دیا تو اب سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ کاش آپ 11 محرم کو ہوتے کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی نا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک دفعہ روایت کے اندر مقاتل میں موجود ہے کہ سکینہ اور رقیہ نے جب آ کر پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں کیا چچا عباس ابھی تک پانی لے کر نہیں آئے؟ پھوپھی اماں کیا بھیا علی اکبر واپس نہیں آئیں گے؟ ایک بچی نے جب آ کر یہ پوچھا کہ بابا کب واپس آئیں گے، رات کی تاریکی چھا چکی، زینب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو، ایک ایک کو گلے لگا رہی ہیں، تعزیت پیش کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار کاش جبرائیل کو بھیج دیتا، ان بچیوں کو بڑا طویل سفر درپیش ہے، اس سے مل کے تماچے بھی کھانے ہیں، گھڑکیاں بھی کھانی ہیں، بغیر ہماری کے سفر بھی کرنا ہے۔ کوئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيت الأطهار پالنے والے حاضرین مجلس سے، بانیان مجلس سے، اس امام باڑے کے ٹرسٹی، مینیجنگ ٹرسٹیز جو ہیں اور مینیج کر رہے ہیں، تمام چیزوں میں چلا رہے ہیں، اسکاؤٹس، بچے بچیاں ہمارے جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جس نے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا، حضرت حجت کی بارگاہ میں ان سب کی طرف سے اس مجلس کو عائد و واصل فرما، مولا کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو مولا کے انصار و عوام میں شامل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے دعا کرنا۔